نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے اور اسلام کے دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. پچھلی چند نشستوں سے ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ سے امت کے مختلف طبقات کے حق میں اور انسانوں کے مختلف گروہوں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور ملت سے ہو، ان کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پایاں رحمت و شفقت اور آپ کے فراہم کیے گئے دین اسلام کے فیض امن و محبت اور امن و سہولت کا کہ ہم نے مظاہر کا مطالعہ کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ سے عملی مظاہر کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. پچھلی دو نشستوں میں ہم نے گناہگار اور خطاکار لوگوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت کیسی تھی اور عملی طور پہ آپ نے ان کے لیے کس قدر لطف و کرم، لطف و احسان اور شفقت و عنایت کا مظاہرہ فرمایا، اس کا مطالعہ ہم نے ضروری حد تک مکمل کیا تھا. آج ہم اسی موضوع کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں دیہاتوں کے رہنے والے تھے، تعلیم یافتہ لوگ نہ تھے، جیسے بدو جن کو آپ کہتے اور سنتے ہیں، اعراب تھے، بدو تھے، جاہل تھے، تعلیم یافتہ نہ تھے، اکھڑ مزاج تھے، درشت گو تھے، سخت طبیعت کے لوگ تھے، اور ہر شخص کے ساتھ وہ نہایت سختی اور درشتی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کا ابھی صحیح ادراک نہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی مکانت رسالت کی صحیح معرفت نہ تھی. تو وہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تو وہ کما حق کو ہو ادب اور تعظیم بجا نہ لا سکتے، انہیں پورا علم نہ تھا، اور بعض اوقات ایسے کام کرتے کہ جنہیں دیکھ کر یا اس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے کہ انہیں سن کر یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھتے اپنی ناسمجھی، بے خبری، لا علمی کے باعث کہ اس معاملہ کو دیکھ کر، ان کی بات کو سن کر کوئی بھی ذی شعور شخص، حضور علیہ السلام سے ادب اور محبت کی نسبت رکھنے والا کوئی بھی صاحب ایمان برداشت نہ کر سکتا، خاموش نہ رہ سکتا. ایک فطری رد عمل ان میں ظاہر ہوتا کہ انہیں بیسک ایٹیکیٹس بھی معلوم نہیں ہیں، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں، کس طریقے سے پکار رہے ہیں، کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کتنی اونچی آواز سے آپ کو آواز دے رہے ہیں. جو بنیادی آداب تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے،
ان کی بھی بجا آوری ان کی لا علمی کی وجہ سے نہ ہو سکتی، تو طبی طور پہ صحابہ کرام کو اور مجلس میں حاضرین کو غصہ آتا ہے، رد عمل پیدا ہوتا، ان کی طبیعتوں پہ بوجھ ہوتا۔ ایسے حالات میں اور ایسی سچویشن میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و رحمت اور آپ کا لطف و محبت اور ان کے لیے آپ کی عنایت اور آپ کے انعام و اکرام اور انعام و احسان کا جو رویہ تھا، اس میں رتی برابر بھی کمی نہ آتی۔ آپ کی طبیعت مقدسہ پر کبھی رد عمل ظاہر نہ ہوتا، آپ کی پیشانی پہ کبھی شکن نہ پڑتے، آپ کے چہرے اقدس پہ کبھی ناگواری کا ہلکا سا اثر بھی ظاہر نہ ہوتا۔ اتنا ضبط بھی تھا اور بدستور ان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اتنی رحمت اور شفقت کا علاقہ بھی تھا۔ یہ مجموعی طور پہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ کے اس پہلو کو یہ بات اجاگر کرتی ہے، وہاں اسلام کے مزاج کی اور اسلام کی تعلیمات کا جو کی روح ہے اس پر بھی بخوبی روشنی پڑتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دیہات کا رہنے والا اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں مسجد نبوی میں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے جرمٹ میں، اور وہ دیہات سے آیا، واقف نہیں تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آداب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آداب مسجد سے واقف نہ تھا۔ دور سے آیا ہوگا، پریشر تھا، اس نے آ کے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا۔ جو لوگ بیٹھے تھے یعنی صحابہ کرام، وہ اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اس کو روکنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو فوراً سختی سے منع فرما دیا، روک دیا، خبردار اس کی طرف نہ دوڑو، اسے کچھ نہ کہو، اسے آواز بھی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم اس کی طرف دوڑو گے، آواز دو گے، تو وہ دوران پیشاب ایک خوف کی کیفیت میں رک جائے گا، اور یہ احتباس، پیشاب کو روک لینا، اس کے لیے تکلیف اور بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ فوری روک دیا، اور جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو چکا اور مسجد نبوی میں کرتا رہا سب کے سامنے، تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اسے تم نہ جھڑکو، اسے معلوم نہیں آداب مسجد کیا ہے، خاموشی سے 2-3 ڈول پانی کے لے کر اس کے سامنے جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں بہا دو، اس جگہ کو دھو دو، کچھ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ پیشاب کرنا مناسب نہیں تھا، فوری دھویا جا رہا ہے۔ اور بعد ازاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اسے بلا کے بڑی شفقت اور محبت اور حکمت کے ساتھ مسجد کے آداب کے بارے میں سمجھا دیا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، تو یہ جب حضور علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ اس کو خبردار اس کو مت روکو، تو ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنائے گئے ہو، کسی کے لیے سختی، تنگی اور مشکل پیدا کرنے والا تمہیں بنایا نہیں گیا، اور لوگوں کو اپنی شفقت اور نرمی کے ساتھ دین کی طرف دعوت دینے والے اور دین کی طرف رغبت کرنے والے بنایا گیا ہے تمہیں، سخت رویے سے لوگوں کو دین سے بھگانے والا تمہیں نہیں بنایا گیا۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال لا تظلموہ، فلما قضى بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک ایسے فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ آج بھی بڑا کوئی سیکولر آدمی ہو، بڑا ہیومنسٹ آدمی ہو، بڑا ہیومن ویلیوز کا
خیال رکھنے والا ہو، بڑا سافٹ اور بڑا کائنڈ نیچر کا آدمی ہو، وہ بھی اتنے ضبط اور صبر اور اس قدر نرمی، شفقت اور لطف و عنایت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ پھر تصور کیجئے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف فرما ہیں، اور اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے، اور اس وقت اس جگہ پر ان کے سامنے ایک شخص کا آ کے، اور بچہ بھی نہیں ہے، عاقل بالغ ہے، پیشاب کر دینا، تو آقا علیہ السلام نے دوران پیشاب ان کو منع کرنے اور اس کی طرف دوڑنے اور اسے آواز دینے سے بھی روک دیا کہ اسے تکلیف نہ ہو، اور فارغ ہو جانے کے بعد فرمایا پانی بہا دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں ان میں اس کو سمجھا کے پیار سے بٹھا کے فرمایا ان میں نماز پڑھی جاتی ہے، ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور پیشاب اور اس قسم کی چیزوں کے لیے یہ مسجد کے صحن اور مسجد نہیں ہوتی۔ آداب مسجد کے استعمال کس کس مقصد کے لیے ہیں اور کیا کیا چیز ممنوع ہے، یہ سارے مسائل اور آداب آقا علیہ السلام نے اسے حکمت کے ساتھ نرمی سے سمجھا دی۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے اور اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلاۃ وقمنا معه فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ اللہم ارحمنی ومحمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا ترحم معنا احدا فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال للأعرابی لقد حجرت واسعا یرید رحمت اللہ تعالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے باجماعت، اور ہم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ صف میں ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا شخص بھی کھڑا تھا۔ دوران نماز اس کی آواز سنائی دی ہمیں، اس نے کہا اللہ مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم کر، اور ہم دو کے سوا، ہمارے دونوں کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر۔ سادہ آدمی ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے دوران نماز، مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم کر، اور ہمارے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر۔ عجیب سی بات کہہ دی اس نے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت کے ساتھ اس اعرابی سے کہا، اور اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ عجیب قسم کے کلمات کیوں کہے، یا دوران نماز اونچا کیوں بولے، یا تم نے یہ خاص قسم کی دعا کے کلمات جو نامناسب ہیں، ناجائز ہیں، یہ کیوں کہے، یہ کیوں کہا کہ کسی اور پر رحم نہ کر۔ اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسے اس طرح کی بات نہیں کی، اس انداز سے مخاطب ہی نہیں فرمایا، کیوں کا سوال ہی نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ ایک پازیٹیو طریقے سے، ایک مزاح کے انداز میں، پر تعلیم، پر تربیت مزاح، پر نصیحت مزاح کے انداز میں اسے فرمایا لقد حجرت واسعا، کہ اللہ کی وہ رحمت جو بڑی وسیع ہے، بھئی تو نے اس کو محدود کر دیا۔ بس اتنی بات کی، اسے سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرما، اور ہم دو کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر۔ اب اسے بجائے ڈائریکٹ کویسچن کرنے کے کہ تم نے ایسا کیوں کہا یا کسی اور پہ رحم نہ کرنے کی بات کیوں کی، ڈائریکٹ اس طرح بات کرنے کی بجائے آقا علیہ السلام نے اسے یوں فرمایا، بات کو اس طرح پٹ کیا، لقد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑی وسیع رحمت والا رب ہے، تو وہ رب جو اتنا وسیع ہے اور جس کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو نے اس کو محدود کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کیا انداز نصیحت ہے، کیا انداز تعلیم ہے، کیا اسلوب تربیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کسی کو شرمساری بھی محسوس نہ ہو، کوئی ایمبیرسمنٹ بھی فیل نہ کرے، اور کسی کو ناراضگی بھی حضور علیہ السلام کی اور ناراض ہونا یہ بھی محسوس نہ ہو، اور وہ شرمسار بھی نہ ہو کسی کے سامنے۔
اور بات بھی سمجھا دی جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کے رویے میں، آقا علیہ السلام کے بیہیویئر میں، آقا علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ میں ہر مقام پر، ہر سطح پر، ہر موقع پر ایک بے پایاں شفقت، نرمی، لطف و کرم، احسان اور سہولت کا عنصر ہر جگہ پایا جاتا ہے، اتنی کثرت اور فراوانی کے ساتھ کہ انسانی عقل عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث آتی ہے، پہلی حدیث جو میں نے کوٹ کی ابھی، یہ بھی صحیح بخاری میں تھی، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، میں اس کا حوالہ کوٹ کر چکا ہوں۔ تو اگلی حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں آئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیہ فادرکہ الاعرابی فحبزہ بردائہ حبزۃ شدیدہ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک اعرابی، ایک بدو آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سخت بارڈر والی، یعنی گھنے بارڈر والی نجران کی بنی ہوئی چادر، ردا، اپنی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن کے ارد گرد اور جسم پہ لپیٹ رکھی تھی۔ اعرابی آیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا چاہتا تھا۔ اس نے بجائے نرم طریقے سے اور عام آداب کے مطابق بلانے کے، اس نے آ کے آقا علیہ السلام کی وہ جو اوڑھنی تھی، چادر تھی، جو اوپر آپ نے کملی جوڑ رکھی تھی، نجران کی بنی ہوئی سخت، جس کا حاشیہ تھا گردن کو، گھنا حاشیہ اس لیے بیان کیا کہ اس کو پکڑ کے اس نے کھینچا۔ جب کھینچا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے کھینچنے سے آقا علیہ السلام کی گردن پہ جیسے زخم کا نشان ہوتا ہے، وہ زخم کا نشان پڑ گیا۔ نظرت الی صفحۃ عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اثرت بہا حاشیۃ الردا۔ میں نے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک کو دیکھا تو وہ جو بارڈر تھا اس چادر کا، جس کو کہا کہ غلیظ الحاشیہ، بہت گھنا بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ جو کام کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نرم و نازک گردن، اس کی جلد پہ زخم کا نشان ہو گیا۔ اتنے زور سے اس نے اچانک جھٹکے کے ساتھ کھینچا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ کر خفا نہیں ہوئے۔ آپ کی شکن نہیں آئے آپ کی پیشانی مبارک پر، آپ کے چہرے اقدس پر ناگواری کے، ناخوشگواری کے، ناراضگی کے اثرات دکھائی نہیں دیے۔ آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، اسی طرح تحمل سے، بردباری سے، حلم سے، حلیمی سے، نرمی سے، محبت کے ساتھ اس کو دیکھا۔ اور اس نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف مڑے تو اس نے کہا ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے دیں، مجھے ضرورت ہے، اس مال میں سے مجھے دیں۔ اس انداز کے ساتھ اس نے بات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضحک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور مسکرا پڑے، بس مسکرا پڑے، تبسم فرمایا، ہنسے، شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ ثم امر له بعطاء، پھر حکم دیا صحابی کو آقا علیہ السلام نے کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے۔ اس کی اس قدر سخت روش کے باوجود، جو انتہائی نامناسب تھی اور کسی بھی تباہ کے لیے ناگوار تھی، ناقابل برداشت تھی، اور عملاً ظاہری طور پہ انتہائی بے ادبی کا ایک عمل تھا، اور آقا علیہ السلام کے لیے اذیت ناک اور تکلیف دہ عمل تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدستور مسکرائے، شفقت سے دیکھا، اس کی بات کو سنا، اور جو اس نے مانگا اسے مال عطا کر دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی ہے، آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور آقا علیہ السلام کا پیغام محبت ہے، اور پیغام احسان و عنایت ہے، پیغام لطف و کرم ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے عمل کی وجہ سے اس کا حقدار ہو یا نہ ہو۔ اس سے اسلام کی تعلیمات کا،
اسلامی برتاؤ کا، اسلامک کنڈکٹ اور اسلامک بیہیویئر کا مجموعی مزاج اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم نے دیکھا کہ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، ایک شخص، اور اس نے اونچی آواز کے ساتھ آقا علیہ السلام کو پکارا۔ اذ ناداہ اعرابی بصوت لہ جہوری، اس نے بڑی اونچی آواز کے ساتھ حضور علیہ السلام کو پکارا، کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے اسی طرح اس کو جواب دیا۔ ہم نے کہا فقلنا لہ اغضض من صوتک فإنک نہیت عن ھذا فقال لا واللہ لا اغضض من صوتی۔ ہم نے تیزی سے اس شخص کو کہا بھائی آواز آہستہ کرو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آواز کو اونچا کرنا یہ روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، جائز نہیں ہے، اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حکم قرآن نازل ہو گیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو پست آواز کے ساتھ ادباً بولو، بات کیا کرو، آہستہ بولو، منع کر دیا گیا اونچی آواز سے بولنا۔ دیہاتی آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اس نے کہا لا خدا کی قسم میں اپنی آواز کو آہستہ نہیں کروں گا، نیچا نہیں کروں گا۔ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا قرآنی احکام آ گئے ہیں، کوئی آیت اتر آئی ہے، یہ صحابہ کرام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ منع کر دیا گیا ہے اونچی آواز سے بولنا۔ اس نے سمجھا یہ روک رہے ہیں، اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اپنی آواز کو پست نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے برا نہیں منایا، آپ نے اس کے لیے کوئی ناگواری ظاہر نہیں کی، اور اس نے پھر کہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احبہ۔ اس نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک شخص ایک قوم سے، ایک طبقے سے، اللہ کے بندوں کے ایک گروہ سے، ایک جماعت سے محبت کرتا ہے مگر وہ ان سے مل نہیں سکا۔ اب نہیں مل سکا اس کے دو معنی ہیں، ایک تو فزیکلی اس کی ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اسے محبت ہے ان اللہ والوں کے ساتھ یا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیارا بندوں کے ساتھ، مگر اس سے فزیکلی ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے ساتھ رہنا یہ نصیب نہیں ہو سکا، خواہ بعد زمانی کی وجہ سے کہ زمانہ زیادہ ہے کہ وہ اللہ والے جن سے اسے محبت ہے وہ چند صدیاں پہلے ہو گزرے، اور یہ محبت کرنے والا آج بعد میں ہے۔ جیسے آج لوگ محبت کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے، محبت کرتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے مگر ان سے مل نہیں سکے، محبت کرتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء سے، محبت کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، محبت کرتے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے، محبت کرتے ہیں امام ابو الحسن شاذلی سے، محبت کرتے ہیں حضرت شیخ سید احمد الرفاعی سے، محبت کرتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ الغرض بعد زمانی ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے، یا بعد مکانی ہے، زمانہ ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں نام سنا ہے کسی شخص نے، کسی اللہ والے کا یا اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، دنیا کے کسی اور کنارے پر، دور کسی اور ملک میں، مگر ملاقات کے لیے اس کے پاس استطاعت نہیں، ملاقات نہیں کر سکا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل نہیں سکا فزیکلی، اور دوسرا ولما یلحق بہم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال میں ان کے ساتھ نہیں مل سکا، یعنی اعمال ان جیسے نہیں کر سکا، اتنے اعمال صالحہ نہیں کر سکا جتنے شب و روز وہ کرتے رہتے تھے، اس طرح کے نیک اعمال، عبادات، شب بیداریاں، عبادت گزاری، تقوی، پرہیزگاری اس درجے کی نہیں کر سکا یا اتنی کثرت سے نہیں کر سکا جو ان کے پاس اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ لہٰذا تو اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں مل سکا یا ظاہری صحبت میں ان کے جا کے نہیں بیٹھ سکا، ملاقات نہیں کر سکا۔ دونوں محدثین نے، ائمہ حدیث نے اور شارحین نے دونوں معنی بیان کیے۔ تو اس شخص کو محبت تھی ان سے مگر ملاقات نہ کر سکا یا ان جیسے اعمال نہ کر سکا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا المرء مع من احبہ، جس شخص کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یعنی اگر ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی موجود ہے اس کی زندگی میں، یا اعمال کے درجات اور کثرت اعمال میں جو فرق ہے وہ کمی اور فرق بھی موجود ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس فرق کو نظر انداز کر کے، اس فرق سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے پیش نظر اس شخص کو ان اللہ والوں کے ساتھ ملا دے گا، کھڑا کر دے گا، ان کے ساتھ حساب و کتاب یہ حشر و نشر ہوگا، جہاں وہ ہوں گے وہیں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک اس محبت کا یہ صلہ عطا کرے گا اس کو کہ قیامت کے دن ان کی معیت اور سنگت دے دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس محبت کرنے والے کو اس اللہ کے نیک بندے سے، اس ولی سے، اس مرد صالح سے، اس مرد مقرب سے ملا دیا جائے گا، ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، جس کے ساتھ اسے محبت تھی، اور یہ فرمایا جائے گا، حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، دو بندے تھے، اللہ کے لیے ان میں محبت کا رشتہ تھا، ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر دے گا، وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، اس شخص کے کہے گا محبت کرنے والے طالب سے، یہ ہے وہ شخص میرا ولی اور میرا دوست جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا، آج اس محبت کے سبب سے تجھے اس کے ساتھ ملا دیا گیا، اس کی سنگت اور اس کی رفاقت و میت تمہیں عطا کر دی گئی۔ یہ تفسیر ہے حدیث کی، حدیث کے ذریعے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح کہا ہے اس کو، اور دیگر اور کتب حدیث میں الگ الگ طوروں کے ساتھ بھی حدیث کہیں مختصر کبھی تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ اب اس وقت ہمارا جو زیر غور موضوع تھا وہ یہ تو ایک نفس مضمون تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس میں بھی شفقت ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس میں بھی رحمت اور شفقت ہے کہ ایک شخص گناہ گار ہے، یا ایک شخص میں اعمال کا وہ درجہ اور اعمال کی وہ کثرت نہیں جو اہل اللہ، ان اہل اللہ کے پاس تھی جس کے ساتھ اس بندے کو محبت رہی عمر بھر، اور اس کی محبت کے مظاہر اس کی زندگی میں نظر آتے رہے، یہ اس محبت کا اظہار کرتا رہا، صدق کے دل سے محبت کرتا رہا۔ تو صدق کے دل سے اگر سچی محبت اس کے دل میں تھی اور اعمال میں کمی بھی تھی یا ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی تھی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو قیامت کے دن پورا کر دے گا، اور اس کمی اور فرق کو مٹا کر اس کو اس کے ساتھ سنگت اور رفاقت دے دی جائے گی۔ یہ بھی فی نفس ہی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول کی رحمت ہے اور شفقت ہے اور امن اور سہولت کا آئینہ دار ہے یہ فیصلہ بھی۔ مگر جو بطور خاص آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عملی پہلو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کی درست گوئی اور سخت روی کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہیں، اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اور ایک ہلکے سے لمحہ کے لیے بھی، معمولی سی بھی اظہار ناگواری یا تباہ کا نہیں فرماتے۔ شفقت اسی طرح رہتی ہے جیسے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے حضور حلقہ میں بیٹھے تھے مسجد کے اندر۔ اب یہ مسجد نبوی کے اندر کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ۔ یہ معمول تھا ہمارا، جب آپ کھڑے ہوتے تشریف لے جانے کے لیے تو ساری مجلس ادباً کھڑی ہو جاتی، تعظیماً کھڑی ہو جاتی۔ ایسا کبھی نہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے اپنی حاجت کے لیے یا گھر جانے کے لیے تو صحابہ کرام یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ذاتی کام کے لیے وہ بیٹھے رہیں، نہیں، فرماتے اذا قام قمنا فقام یوما وقمنا معه، جب بھی آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ادب اور تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ قیام تعظیمی ہوتا۔ تو ایک روز فرماتے ہیں کہ اسی طرح آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے اور چل پڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام چلتے گئے، مسجد کے وسط میں پہنچے تو ایک اعرابی، ایک بدو شخص آ گیا، اس نے آقا علیہ السلام کے قریب آ کے فرماتے ہیں کہ فحابذ بردائہ من ورائہ، آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے جسم اقدس پر، تو اس کے پیچھے سے چادر کو پکڑا اور زور سے اس چادر کو کھینچا،
فہمارا رقبتہ، آقا علیہ السلام کی گردن زور سے کھینچنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، جیسے زخم کا نشان ہو جاتا۔ تو اس نے پھر آقا علیہ السلام سے آقا علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، ہلکی سی ناخوشگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ اس نے پھر آقا علیہ السلام سے مانگا، بہت مال مانگا، اسے ضرورت تھی، تو آپ نے اونٹ بھر کے گندم کے، جیسے اس نے مانگا جتنا اس کا خاندان تھا، گندم کا بھی اور کھجوروں کا بھر کے اس کو عطا کر دی، جتنا مانگا اتنا عطا کر دی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور موقع پر بھی ایسا واقعہ مروی ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے، امام عبد الرزاق نے، امام حمیدی نے، حتیٰ کہ امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام ابو داود نے سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا، امام نسائی میں سنن میں روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے بھی ایسے واقعات بیان کیے۔ کئی واقعات ایسے ہوتے کہ آقا علیہ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی بدو کوئی عرابی آیا ہے اور اس نے آقا علیہ والسلام کو بڑی سختی اور درستی کے ساتھ بلایا، آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اس نے کچھ مانگا، آقا علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ بعض اوقات کسی نے نامناسب بھی مانگا، آقا علیہ والسلام مثلا خرید کر لائے ہیں ایک اونٹنی، ایک واقعہ آیا کہ اس نے آگے بڑھ کے کہا یہ میری اونٹنی ہے، اصرار کیا میری اونٹنی ہے مجھے دے دے، آقا علیہ السلام نے اس کو عطا کر دی۔ صحابہ کرام عجیب کیفیت میں حیران اور ششدر رہ گئے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے سمجھ نہیں ہے، بعد میں ساری بات سمجھا دی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کبھی بھی ناخوشگواری کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک اور حدیث میں، وہ کہتے ہیں قال انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یخطب، یہ خطبہ جمعہ کے دن کا ایک واقعہ ہے۔ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجمعہ میں، باب حدیث التعلیم فی الخطبہ، یعنی خطبہ کے دوران تعلیم دینے، تربیت دینے کی گفتگو کے موضوع پر ایک باب بنایا کتاب الجمعہ میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کو لے کر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ سوال اس نے کہا حضور علیہ السلام کہاں ہیں، میں نے ان سے دین کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں اسے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، جب پہنچا مسجد نبوی میں تو خطبہ جمعہ شروع ہو چکا تھا۔ اب جب خطبہ جمعہ آقا علیہ السلام دے رہے تھے، اب وہ صحابی خود کہتے ہیں اوائل دور کی باتیں ہیں، تمام مسائل، احکام، آداب گریجولی واضح ہوا کرتے تھے، تمام احکام کا پورا کمپینڈیم، سارے مسائل اور سارے آداب کا پورا کمپینڈیم روز اول سے تعلیم نہیں کر دیا گیا تھا۔ اس طرح واقعات پیش آتے سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس کے نتیجے میں بعد میں آقا علیہ السلام کسی اگلی مجلس میں اس کے احکام واضح فرما دیتے، آداب واضح فرما دیتے، یا اس پر قرآنی آیات نازل ہو جاتی تو تب حکم اور ادب واضح ہو جاتا۔ تو اس طرح ایونچولی مختلف ایونٹس اور انسیڈنٹس پیش آنے کے ساتھ ساتھ احکام، آداب اور مسائل واضح ہوتے چلے جاتے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس تھا آداب اور احکام کی تعلیم دینے کا، اس وقت تک عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو لے کے آیا اندر، تو آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا، دوران خطبہ بلایا آقا علیہ السلام کو، وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل غریب جاء یسأل عن دینہ، یا رسول اللہ یہ ایک اجنبی شخص ہے، باہر سے آیا ہے، دور سے، اجنبی، اسے اپنے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، یا رسول اللہ یہ آیا ہے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ دین کیا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دوران خطبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی۔ قال فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وترک خطبتہ، آقا علیہ السلام میری طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے اپنا خطبہ روک لیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد بات کرنا، دوران خطبہ بولنے کی اجازت نہیں، دیٹس اٹ، فرما سکتے تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی چیز بھی واقع ہو گئی، دوران خطبہ کسی نے بات کر لی، آپ خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اس سے بات کر لی، تو آقا علیہ السلام کے کسی بھی عمل سے
حکم شریعت نہیں ٹوٹتا کہ جو عمل بھی کرتے اس لمحے کے لیے وہی حکم شریعت بن جاتا، چونکہ خود وجود رسول، حیات رسول، عمل رسول، فعل رسول، ہر چیز، قول رسول، جو کچھ کرتے، جو کچھ کہتے، وہی شریعت ہوتی۔ شریعت کا وجود سوائے قول و فعل رسول کے اور کچھ نہ تھا، جو کچھ آقا علیہ السلام سے صادر ہوتا وہی شریعت بن جاتی اس لمحے۔ بعد میں حکم فرما دیتے، آئندہ کے لیے منع کر دیتے، امت کے لیے منع ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، حتیٰ انتہا الیہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام میرے پاس آ گئے۔ اس اجنبی شخص کو دیکھا کہ اس کے اندر ایک اضطراب ہے، نہ واقف ہے، دور سے آیا ہے اور انتظار شاید نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ روک کر اتر کر مسجد اپنے ممبر سے فرماتے ہیں صحابی کے میرے پاس آ گئے اور آقا علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ فَأُوتِيَ بِكُرْسِيٍّ، آقا علیہ السلام کے لیے کرسی وہاں لائی گئی، کرسی رکھ دی گئی۔ حضور علیہ السلام اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ فقعد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل یعلمنی مما علمہ ثم اتا خطبتہ فاتم آخرہ۔ یہ جو صحابی ہیں خود، یہ ان کا اپنا واقعہ ہے، چونکہ ان کا اپنا واقعہ ہے۔ اسلام قبول کرنے اور جلیل القدر صحابی ہو جانے سے قبل کہتے ہیں کہ میں ایک اجنبی شخص تھا، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے میں نے پکار کے کہا یا رسول، ایک اجنبی شخص آیا ہے، اشارہ اپنی طرف کر رہے ہیں، اجنبی شخص آیا ہے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے اتر آئے، کرسی پہ بیٹھ کے فرمایا مجھے تعلیم دی، مجھے سمجھایا، مجھے تربیت فرمائی، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ سارا مجھے آپ نے تعلیم میں ارشاد فرمایا۔ جب مکمل کر چکے تعلیم، جو میں نے پوچھنا تھا پوچھ لیا، اور آقا علیہ السلام نے سب کچھ سمجھا دیا، پھر آقا علیہ السلام واپس پلٹ کر اپنے خطبہ کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے، بقیہ خطبہ پڑھا اور اسے مکمل کیا۔ دوران خطبہ جمعہ بھی آقا علیہ السلام نے اٹینڈ کر لیا اس کو، اور وہ صحابی اس وقت جو اجنبی تھے وہ بعد میں یہ حدیث خود روایت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، بڑا عجیب مضمون ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، غزوہ حنین سے واپس پلٹ رہے تھے، غزوہ حنین سے ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ اس ایک شخص عرب جو تھے مختلف وہ بدو، وہ دیہات کے جمع ہو گئے، غزوہ حنین سے پلٹے تو مال غنیمت ساتھ تھا، چونکہ فتح ہوا تھا تو مال غنیمت ساتھ تھا قافلے میں۔ تو راستے میں بدوؤں نے آقا علیہ السلام کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیے، ارد گرد جمع ہو گئے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے، علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ حتی تروہ الی سامورۃ فخطفت رداءہ فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوتونی ردائی۔ انہوں نے ارد گرد گھیر لیا آقا علیہ السلام کو، اور وہ مال مانگتے تھے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں دے دیں، یعنی انتظار نہیں کر سکتے تھے، دیہاتوں سے آ گئے، دوڑ کر آ گئے، نئے نئے لوگ تھے، ابھی شان صحابیت میں داخل نہیں ہوئے تھے، دائرہ صحابیت میں ابھی تعلیم نہیں پائی تھی، تربیت نہیں پائی تھی، فیض صحبت نہیں ملا تھا، دوڑ کے آئے، بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، گھیر لیا، اور آقا علیہ السلام کی چادر جو کھینچی پکڑ کے، کئی لوگوں نے تو چادر اتار کے لے گئے، چادر اتار کے کھینچ کے لے گئے آقا علیہ السلام کی، اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمیں مال غنیمت میں سے دیں، ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا، اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ بس آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا میری چادر تم مجھے واپس دے دو، یہ تو مال غنیمت نہیں ہے، میری چادر مجھے واپس دے دو۔ آقا علیہ السلام اس انداز کے ساتھ ان سے مخاطب ہوئے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، آقا علیہ السلام خطاب جمعہ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے، اور کوئی 14 سے 15 مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، صرف صحیح بخاری میں مختلف سند کے ساتھ 14-15 مرتبہ مختلف ابواب کے تحت مختلف احکام وضع کرنے کے لیے 14-15 مرتبہ
تسلسل سے امام بخاری نے اس حدیث کو بار بار روایت کیا ہے، جہاں کوئی الفاظ مختلف ہیں، جہاں کوئی مضمون کی تفصیل کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں راوی مختلف ہے۔ تو ان میں سے میں جو روایت اس وقت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، مضمون مور اور لیس ایک ہی ہے، ساری روایات میں ایک ہی مضمون ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ میں جو کوٹ کر رہا ہوں اس وقت حدیث، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں سے ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام، اور صحیح مسلم کی کتاب الاستسقاء میں ہے، باب الدعاء فی الاستسقاء، اور العازل کے اسباق کی کتب میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال اصاب اہل المدینۃ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینا هو یخطب یوم جمعۃ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت القرى وہلکت الشاء فادعوا اللہ یسقینا فمد یدیہ ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجہ فہاجت ریح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء غزالیہ فخرجنا نخوض الماء حتى اتینا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعة الاخرى فقام الی ذلك الرجل او غیرہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہدمت البیوع فادعوا اللہ یحبسہ فتبسم ثم قال حوالینا ولا علینا حوالینا ولا علینا حوالینا ولا علینا فنظرت الى السحاب تصدع حول المدینۃ کانہ اکلیل او کما قال رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ اقدس تھا، اس میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے۔ جب تمام اہل مدینہ بڑے شدید قحط سے دوچار ہوئے تو ایک جمعہ کا دن آیا، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص دوران خطبہ جمعہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے وہی بات خطبہ جمعہ روک لیا، اس کی بات سن کے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا کوئی ٹکڑا بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ہوا چلنے لگی، بادل ارد گرد جمع ہونے لگے اور آسمان نے پھر منہ کھول لیا اور موسلادھار بارش برسی، اور اتنی برسی کہ ہم اپنے گھروں کو بارش کے اندر چلتے ہوئے گئے، اور بارش بغیر توقف کے مسلسل 7 دن تک، یعنی اگلے جمعہ تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ آئندہ اگلا جمعہ آیا، آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ جمعہ وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پھر خطبے کو روکا اور روک کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر تباہ ہو گئے، گر گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو روک لے۔ تو آقا علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرا پڑے، فتبسم، مسکرا پڑے، خطبہ روک دیا، مسکرائے، اور آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دست اقدس کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ثم قال حوالینا ولا علینا، بادلو تم مدینہ منورہ کے اوپر سے، ہمارے اوپر سے ہٹ جاؤ اور ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر مت برسو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی وقت بادل چھٹ گئے، دوڑ کر شہر مدینہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور چاروں اطراف میں چھٹ کے برسنے لگے اور شہر مدینہ پہ بارش ختم ہو گئی، اور ایک ایسا منظر بن گیا بادلوں کے ساتھ جیسے سر پہ رکھا جانے والا ایک تاج ہوتا ہے، تاج کی طرح بادل گولائی میں بٹ گئے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بہت سے طرق سے اس طرح آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بادل ہمارے ارد گرد برسیں، ہمارے اوپر نہ برسیں۔ مگر اس طرح بھی آئی ہے، یہ جو حدیث کی روایت میں نے اس وقت پڑھی، میں نے یہ تمام روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور دیگر کتب کی اپنی ایک کتاب جو حدیث میں مرتب کی ہے، عمدۃ البیان
فی عظمت سید ولد عدنان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب میں، فضائل میں، عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے، اس میں نے جمع کر دی ہیں یہ تمام روایات اور احادیث، تمام اسانید اور طرق کے ساتھ، بخاری اور مسلم کی اور دیگر کتب کی میں نے اس میں جمع کر دی۔ تو اس طرح بھی یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں، اور جیسے میں نے بتایا کہ جس میں آقا علیہ السلام نے لفظ اللہم سے التجا نہیں کی، بلکہ ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ بادلوں کو حکم دے دیا، ہوا علینا ولا علینا، بادلوں چھٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو اور مدینہ شہر کو چھوڑ دو۔ بادل آقا علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ اور حکم پا کے چھٹ گئے تاج کی طرح، اور ارد گرد برستے رہے، شہر مدینہ صاف ہو گیا۔ اس میں دعا کا کلمہ نہیں، حکم کا کلمہ ہے کہ بادلوں ہٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو، ولا علینا، ہمارے اوپر مت برسو۔ تو بادل بھی آقا علیہ السلام کے قدرت تصرف میں ہیں، معجزتاً، یہ اللہ رب العزت کے ان معجزات میں سے ہے، ان تصرفات میں سے ہے، ان عنایات میں سے ہے جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ مگر پھر اصل مضمون جس کے لیے حدیث میں نے کوٹ کی وہ یہ آپ نے دیکھا کہ دونوں جمعہ پر آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ جمعہ ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، وہ بعد میں بھی کہہ سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرما دیتے بھائی میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، 2 منٹ صبر کر لو، رک جاؤ، نماز پڑھ لیں ہم، اس کے بعد بتانا کیا کہنا چاہتے۔ مگر نہیں، اس پریشان حال کو دیکھا، اسے خبر نہیں، وہ انتظار نہیں کر سکتا، اس کی بات کو سننے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ جمعہ روک دیا، خطاب روک دیا، اس کی بات کو سنا، اور سن کے پھر وہیں دعا کی، ان کی حاجت روائی کر دی، وہی بارش شروع ہو گئی۔ اس حدیث میں درجن مقامات پر جو حدیث آئی ہے، درجنوں روایات میں، درجن میں حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دست یکدست ابھی نیچے کیے نہیں تھے آپ نے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی، اور آپ منبر سے نہیں اترے اسی حال میں کہ ریش مبارک سے بھی اور چہرہ انور، سر انور سے بارش کے قطرے بہنے لگے، اتنی بارش شروع ہو گئی۔ اور گھروں کو گئے تو لوگوں کی آدھی ٹانگیں بارش میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں کھڑے، اسی لمحے ان کی حاجت روائی کر دی، ان کی مشکل کشائی کر دی، ان کی مدد فرما دی، جو طلب تھی وہ پوری فرما دی، مؤخر نہیں کیا۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، پھر اس شخص نے یا کسی اور شخص نے دوبارہ خطبہ جمعہ روک کر کہا، پھر فرما سکتے تھے بھائی 2 منٹ صبر کر لو، مگر نہیں، یہ بھی نہیں کہا، سائل ہے، اس کی بات کو پہلے اٹینڈ کر لی، اس کی بات سن کر پھر دعا کی، ہاتھ اٹھا کر ان کی مدد کر دی، مراد پوری ہو گئی، اس کے بعد خطبہ مکمل کر دی۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، یہ نہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص آداب کے مطابق بات کر رہا ہے، سلیقے، قانون، قاعدے اور ادب اور حکم کے مطابق کر رہا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نہیں، یہ اس کی بے خبری ہے، نظر انداز فرماتے، صرف نظر کرتے، اور اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی محبت، اس کے لیے اپنی نرمی اسی طرح قائم رکھتے، لطف و کرم قائم رکھتے جس طرح دوسروں کے لیے رکھتے، یعنی کسی کے غلط عمل سے رد عمل نہ ہوتا آپ کی طبیعت مقدسہ پر۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، اقامت ہو گئی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے والے ہیں۔ جب نماز قائم ہو گئی، اقامت ہو گئی، عین اس وقت مسجد نبوی کے باہر دروازے سے کسی نے آ کے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر کھانے کا کچھ نہیں، آپ کے پاس آئے ہوں، ہماری مدد کیجئے۔ آواز کانوں پر پڑی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صفوں کو اشارہ کر کے کہا ابھی رک جاؤ، مصلی چھوڑ کے باہر تشریف لے گئے، نماز مؤخر کر دی، اقامت کے بعد بھی نماز کو مؤخر کر دیا۔ یہ تھی آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت، یہ تھی آقا علیہ السلام کی رحمت و عنایت امت پر، سائلوں پر، محتاجوں پر، پریشان حالوں پر، ناواقفوں پر، بے خبروں پر، آداب نہ جاننے والوں پر بھی۔ کہ اقامت ہو چکی ہے نماز کی، چھوڑ کے باہر چلے گئے آقا علیہ السلام، گھر سے جو جو اس نے مانگا اسے عطا کیا، اس کی جھولیاں بھر دی، لاد کر اس کو سامان کھانے پینے کا اس کے گھر کے لیے دیا، روانہ کر کے واپس آ کے پھر نماز پڑھائی۔ تو نماز مؤخر کر دی یا خطبے روک دیے کئی مقامات پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسلوب تھا، یہ انداز تھا رحمت و شفقت کا، جو جا بجا کتب حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی نشست انشاءاللہ تعالی اس سے ہم شروع کریں گے حضور علیہ السلام کی شفقت و رحمت کا عملی مظاہرہ خواتین کے حق میں کیا تھا، کس قدر تھا اور کیسا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔